السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک بڑے شہر کی رہنے والی تھی، کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا، مگر اچانک میری ماں نے میری شادی ایک گاؤں میں کروا دی۔ میری ساس اکثر مجھے میرے شوہر کے ساتھ مل کر مارتی تھی اور باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن میں چھپ کر گھر کی چھت پر پہنچ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس اٹک گئی، کیونکہ سامنے ہی میری ماں میری ساس کے ساتھ تو اپنی ماں کی طرح ہی بدچلن ہے، آئندہ اس گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ میرا شوہر اور میری ساس مجھے مل کر مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میری ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کریں، مگر وہ دونوں تو جیسے بے حس تھے، میری کوئی فریاد نہیں سن رہے تھے۔ جب مار مار کر دونوں تھک گئے تو مجھے کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول تھا، وہ مجھے مارتے اور کمرے میں بند کر دیتے۔ میں بھوکی پیاسی یہیں پڑی رہتی، کسی کو بھی میری پرواہ نہ تھی۔ میری پرواہ ہوتی بھی کسے؟ یہاں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ میں لاہور جیسے بڑے اور پر رونق شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی تھی، خود کو نانی ماں کے گھر پر پایا تھا۔ بچپن سے مجھے نانی ماں نے ہی پالا تھا، مگر میری مامی کو ہرگز بھی پسند نہیں تھا کہ میں اس گھر میں رہوں۔ یہ گھر اصل میں میری نانی کا ہی ہے، مگر مامی نے نانی کو ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا اور کسی کو بھی ان سے ملنے نہ دیتی۔ میرے ماموں اپنی بیوی کے اشاروں پر ہی چلتے تھے، گھر کا سارا نظام اور لین دین مامی کے ہاتھوں میں تھا۔ نانی نے بہت چاہا کہ مجھے کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور ماموں مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا آئے، جہاں پر ٹیچر بھی کبھی کبھی ہی آتے تھے۔ یوں میں ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گئی۔ میری ماں کبھی کبھی ہی مجھے ملنے آتی تھیں۔ میں نے بہت بار نانی سے اس کی وجہ پوچھی، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتی۔ مگر مامی اکثر مجھے میری ماں کے نام سے تانے مارتی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے باپ اور ماں کے بیچ بہت پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے تھے اور وہیں نیا گھر بسا لیا تھا۔ اماں کو خبر ملی تو اماں نے بھی دوسری شادی کر لی، مگر مجھے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ یوں اس وقت نانی نے مجھ پر اپنا دست شفقت رکھا تھا۔ میں ماں سے تو کبھی کبھی مل لیتی تھی، مگر ان 16 برسوں میں کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ بس عید کے عید فون پر بات ہو جاتی تھی 5-10 منٹ کے لیے۔ اس دوران بھی ابا صرف ہوں ہاں ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ میرا خرچہ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ میرے ماں باپ میں سے کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ مامی پورا دن بیٹھ کر مجھ پر حکم چلاتی، سارے گھر کا کام مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں پڑھائی نہ کر پاؤں، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھیں۔ نانی مجھے سمجھاتی تھیں کہ آنیا اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، ورنہ زندگی بھر یوں ہی ڈر ڈر کے جیو گی۔ مگر میں ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی اپنے اندر کے خوف کو نہیں مٹا سکی، جس کا سب نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مجھے آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ آخر میرے ماں باپ کے بیچ طلاق ہوئی کس بات پر تھی۔ میرے ددھیال والے میری ماں کو الزام دیتے تھے اور میرے ننھیال والے میرے باپ کو، مگر نانی کچھ نہیں بولتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، یہ سوال میرے دماغ میں اٹک کر رہ گیا۔ نانی کی طبیعت اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ مناسب خوراک نہ ملنے اور دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو شدید کمزوری ہو گئی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی وہ اب ٹھیک سے سانس تک نہیں لے پاتی تھی۔ میں نے 1-2 بار زبردستی انہیں ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، مگر وہ گلی کے نکڑ پر بنے حکیم سے دوا لے کر آ جاتی، جس سے انہیں کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ ایک دن ماموں انہیں سرکاری ہسپتال لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ انہیں ٹی بی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ یونانی کچھ عرصہ شدید بیمار رہ کر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کی موت پر سب سے زیادہ افسردہ تھی، کیونکہ وہی اس بھری دنیا میں میرا خیال کرتی تھی۔ ان کے بعد سے مامی نے مجھ پر بہت سختی کرنا شروع کر دی، میرا کالج جانا بند کر دیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے ماموں سے میرے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤ، اس گھر میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ماموں نے اماں کو کال کر کے بلا لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو مجھے ساتھ لے جانا پڑا۔ اماں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں۔ میرے 2 سوتیلے بھائی تھے جو مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ میں کچھ دن تو وہاں رہی، مگر اماں کی ساس ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی۔ تنگ آ کر ایک دن اماں نے بنا مجھ سے کچھ پوچھے میرا رشتہ اپنے کسی دور پار کے رشتے دار کے بیٹے سے طے کر دیا۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ کسی بوجھ کی طرح مجھے سر سے اتار پھینکا۔ اپنی شادی پر پہلی بار میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا خیال ضرور کریں گے، مگر وہ یہاں دنیا دکھاوے کو آئے تھے بس۔ میں رخصت ہو کر گاؤں آ گئی۔
زندگی میں اس سے پہلے کبھی گاؤں نہیں دکھا تھا، مجھے یہاں کے طور طریقے بالکل بھی نہیں پتہ تھے۔ میں کافی ڈری سہمی تھی۔ میرا شوہر ایک بڑی عمر کا شخص تھا، کافی سخت مزاج اور شکی انسان تھا۔ میری ساس کا پورے گھر پر کنٹرول تھا، ہر چیز ساس کے حکم کے مطابق ہی کی جاتی تھی۔ وہ بہت ہی خرانٹ عورت تھی، میری مامی سے بھی زیادہ ظالم۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اسے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مگر ہر وقت وہ مجھے میری ماں کے نام سے باتیں سناتی تھی۔ میرا شوہر نشے کا عادی تھا، رات گئے نشے میں دھت واپس آتا اور مجھے خوب مارتا۔ ساس کا بھی جب دل کرتا مجھے مارتی، اکثر تو دونوں مجھے کمرے میں بند کر دیتے اور بھوکا پیاسا رکھتے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی ان کے ظلم برداشت کرتی رہی۔ میری ماں تو مجھے بیاہ کر جیسے بھول ہی گئی تھی۔ مجھے گھر کے سین تک میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر برآمدے سے باہر قدم بھی رکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑتی تھی۔ میری جٹھانی اور دیورانی بھی ساس کی دیکھا دیکھی مجھ پر روب جھاڑنے لگی۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا اور ساس خرچے کے پیسے نہیں دیتی تھی، بس بچا کچا کھانا میرے سامنے رکھ دیا جاتا۔ رات کو وہ کچن کو تالا لگا کر سوتی۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کھلی ہوا میں سانس لوں۔ میں چھپ کر چھت پر چلی آئی۔ ابھی سیڑھیوں پر ہی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں نے سر آگے کر کے دیکھا تو حیران رہ گئی، سامنے ہی میری ماں بیٹھی میری ساس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ بول رہی تھیں کہ دیکھو، میری بیٹی کو اس سب کے بارے میں ہرگز نہ بتانا، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، میں تمہیں اپنی زمین میں سے حصہ دے دوں گی۔ میں دونوں کی ایسی باتیں سن کر کافی حیران ہوئی اور سیدھی اوپر چلی آئی۔ دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئیں۔ پھر ساس مکاری سے مسکرائی اور بولی، لو تم بھی جان لو اپنی ماں کے کارنامے۔ اور پھر اس دن جو کچھ ان دونوں کی زبانی مجھے پتہ چلا، اس نے کئی دن تک میری نیندیں اڑائی رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ میری ساس اور میرے ابا بچپن سے منگنی کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، مگر بعد میں اماں اور ابا نے بھاگ کر شادی کر لی، مگر دونوں کے بیچ جھگڑے بہت بڑھ گئے تھے۔ یہ کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، بس اماں کو شہر میں رہنے کا شوق تھا اور ابا کو اماں کی جائیداد کا لالچ۔ اب جب اماں نے میری شادی یہاں کروائی تو ساس کو مجھ سے بدلہ لینے کا سنہرا موقع مل گیا اور وہ مجھے اذیت دینے لگی۔ اماں نے اس سب کے بدلے ساس کو اپنی زمین میں سے کچھ حصہ دینے کی آفر کی تاکہ وہ یہ سب مجھے نہ بتائیں، مگر اب جب کہ مجھے سب پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھے ان سب پر بہت افسوس ہوا۔ سب کے سب مطلبی تھے اور میری زندگی برباد کر دی۔ آج پہلی بار میں نے نانی ماں کی بات مانتے ہوئے اپنے اندر کے خوف کو مارا اور بے حد ہمت کر کے شہر چلی آئی۔ میں یہاں ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ نانی ماں نے کچھ جمع پونجی مجھے دے دی تھی، میں اس کے ساتھ کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرنے لگی۔ سب مجھے ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ ہاسٹل میں ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں نے اس کے ساتھ سلائی کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد میں نے اپنے شوہر کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں کوئی اچھا شخص ضرور مل جائے گا مجھے، مگر ساری زندگی دوسروں کے بدلے کی آگ میں خود کو جلاتے رہنا کوئی عقل مندی نہیں تھی۔ میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی تھی، مگر میں اپنی اولاد کو ہرگز بھی اس جہنم میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی جیسا میرے والدین نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اماں نے ایک دن کسی طرح مجھ سے رابطہ کر کے واپس آنے کو کہا، مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا، مگر میں واپس پھر بھی نہیں گئی۔ میں نے اماں سے ہی سنا تھا کہ سب کا شوہر کو فالج ہو گیا اور میری ساس اب نفسیاتی ہو چکی ہیں۔ ان دونوں نے بہت ہی برا سلوک کیا تھا میرے ساتھ۔ اب میں اپنی دوست کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار کرنے جا رہی تھی۔ وہ کافی اچھی لڑکی تھی، اس نے ہر مرحلے پر میری بہت مدد کی تھی۔ کچھ ماہ بعد میں نے اپنے بچے کو جنم دیا اور جب پہلی بار اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو خود سے یہ عہد کیا کہ میں اسے کبھی ویسی زندگی نہیں دوں گی جیسی میں نے جی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔